بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی حقیقت اور اس کا روحانی علاج بتا رہے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسی معلومات ملے گی جن سے آپ پہلے بے خبر تھے۔ ناظرین، لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک چیز کالا جادو ہے، جو آہستہ آہستہ فرد کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو تباہ کرتا ہوا بلا آخر اس کی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا ذاتی تجربہ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ کالا جادو بے شک ایک بھیانک طاقت کا نام ہے، مگر اس کے باوجود اس کا علاج بھی ممکن ہے اور جادو کرنے اور کروانے والے تک پہنچا بھی جا سکتا ہے، مگر نظر بد میں ایسا نہیں۔ کوئی بھی فرد جو جادو اور نظر بد کی حقیقت کو سمجھتا ہے وہ ہماری اس بات سے ضرور اتفاق کرے گا۔ ناظرین، ہمارے آج تک کے تجربات کا نچوڑ یہ کہتا ہے کہ نظر بد اگر بگڑ جائے تو بہت ہی برا ہو سکتا ہے۔ جیسے شوگر، کینسر اور کوڑ کی بیماری کا کوئی حتمی علاج نہیں، اسی طرح بگڑی ہوئی نظر بد کا بھی کوئی حتمی علاج موجود نہیں۔ ناظرین، نظر بد ایک ایسی زہریلی طاقت کا نام ہے جس میں نظر بد لگانے والے فرد کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی نظر بد سے کوئی دوسرا فرد انفیکٹڈ ہو چکا ہے۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات روحانیت کے بڑے سے بڑے ماہر کو بھی نظر بد لگانے والے فرد کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ بات اکثر بھائیوں اور بہنوں کی سمجھ میں نہ آئے، مگر سچ اور حقیقت یہی ہے۔ بعض بہنیں نظر بد کا توڑ کرنے کے لیے گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتی ہیں، بعض لوگ چینی سر سے وار کر آگ میں پھینکتے ہیں، اور بعض لوگ ثابت سرخ مرچ نظر بد کے شکار فرد کے سر سے وار کر آگ میں پھینکتے ہیں، اور بعض لوگ نظر بد کے علاج کے لیے دم وغیرہ بھی کرواتے ہیں۔ ان سبھی گھریلو ٹوٹکوں سے نظر بد ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی بلکہ دب جاتی ہے، اور بعض اوقات یہی دبی ہوئی نظر بد بہت بڑی بھیانک لاعلاج بیماری کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ نظر بد کے لیے دم کروانا ایک اچھا علاج ہے، مگر ہمارے پیر و مرشد نے مریض پر دم کرنے سے اس لیے منع فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ دم کرنے والے کو ہیپاٹائٹس، ٹی بی یا کوئی ایسی بیماری ہو جس کا وائرس پھونک مارنے سے مریض کی طرف منتقل ہو جائے۔ اس سلسلے میں ہماری تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی فرد سے دم کروانے سے پہلے یا پانی دم کروانے سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لیں کہ اس فرد کو کوئی بیماری تو نہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس سے آپ دم کروانے کے لیے جا رہے ہیں اس سے دعا کروا لیں، اور قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ دعا ہی روحانی علاج کے لیے سب سے افضل ہے۔ ہماری بات سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اتفاق نہ کریں، مگر حقیقت یہی ہے، اس لیے ناظرین اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سے کھیلنے والے کام ہرگز نہ کریں، اور دم کی نسبت بہتر یہی ہے کہ آپ دعا کروا لیا کریں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نظر بد کیا ہے۔ نظر بد ایک ایسی شیطانی طاقت کا نام ہے جو ہم تمام انسانوں میں تھوڑی بہت مقدار میں آلریڈی موجود ہے، اور اس کا گھر انسان کے اندر کا نفس امارہ ہے۔ یہ طاقت ہم تمام انسانوں میں جھوٹ، دھوکہ، مکاری، ریاکاری، خیانت، غیبت، عداوت اور نفرت وغیرہ سے محبت پیدا کرتی ہے، اور ایسے اعمال سرزد کروانے پر مجبور بھی کرتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ نظر بد کی اس طاقت کو جو ہمیں اوپر بیان کیے گئے برے اعمال کرنے پر مجبور کرتی ہے، ایول ڈاٹ کہا جاتا ہے، اور اس کا مسکن ہمارا ہی نفس ہمارا ہے۔ جتنی ہم اوپر بیان کی گئی برائیوں کو اپنائیں گے، یہ ایول ڈاٹ اتنا ہی طاقتور ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ برائیاں ہی اس کی غذا ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ زندہ ہو کر ایک سے دوسرے انسان میں اپنے وجود کا کچھ حصہ داخل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایول ڈاٹ کا کچھ حصہ جب ہمارے وجود سے نکل کر کسی دوسرے وجود میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت یہ فرد میں سر درد، آنکھیں درد، بخار اور بے چینی کی علامات پیدا کرتا ہے۔ اس سارے عمل کو ہم نظر بد کہتے ہیں۔ اس حالت میں جب ہم گھریلو ٹونے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ ایول ڈاٹ وقتی طور پر اسی وجود میں چھپ جاتا ہے۔
اس دوران اگر صدقات و خیرات کا سہارا نہ لیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد یہی ایول ڈاٹ بڑی بھیانک صورت میں سامنے آ جاتا ہے اور اس دوران یہ ہمیں علاج وغیرہ کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ بچوں میں اچانک بڑی بیماری کے رونما ہونے کے پیچھے ایول ڈاٹ یعنی پرانی نظر بد ہو سکتی ہے۔ اس لیے ناظرین، ہوائی باتوں اور من گڑھ کہانیوں پر یقین کرنے کی بجائے صحیح طریقہ علاج پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ نظر بد کا یہ ایول ڈاٹ وجود میں ہیپاٹائٹس سی کی طرح چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب یہ سامنے آتا ہے تو یہ فرد کو علاج کے قابل نہیں چھوڑتا۔ تو اب ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نظر بد کے کیا اثرات ہیں اور یہ کس طرح آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ نظر بد کے اثرات کی وجہ سے بچے بے جا ضدی ہو جاتے ہیں، بلا وجہ روتے ہیں، اندھیرے، تنہائی اور رش وغیرہ سے خوف کھانے لگتے ہیں۔ بچوں کی آنکھیں سرخ رہتی ہیں اور اکثر بخار اور نزلہ زکام کا شکار بھی رہتے ہیں۔ ایک عام انسان کو اگر نظر لگ جائے تو اسے بے چینی، سر درد اور گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اور اسی دوران اس سے غلط فیصلے بھی ہوں گے جس سے اس کی آئندہ زندگی بے حد متاثر ہو سکتی ہے۔ یہاں میں نظر بد سے انفیکٹڈ ایک فرد کا واقعہ سنانا چاہوں گا کہ کراچی میں ایک عبد الخالق نام کے ایک فرد کا گاڑیوں کا شو روم تھا۔ اس کی 4 روڈ لائنر گاڑیاں تھیں اور اس کے علاوہ بھی اس کے کافی کاروبار تھے، جس سے اس کی ماہانہ آمدنی کم و بیش 10 لاکھ تھی۔ مختصر بیان کروں گا کہ پھر اچانک ایک ایسا زوال آیا کہ اس کے پاس سائیکل بھی نہ رہا۔ بچے سکول سے ہٹا لیے گئے اور بیوی لوگوں کے گھر کی صاف صفائی کے کام کر کے گھر کا گزر بسر کرنے لگی۔ عبد الخالق پریشانی کے عالم میں سڑک کراس کرتا ہوا ایک گاڑی سے ٹکرا گیا اور معذور ہو گیا۔ اب یہی عبد الخالق شیخو پورے میں کہیں سڑکوں پر بھیک مانگتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کی ملاقات ہمارے پیر و مرشد سے ہوئی، اور جب اس پر مراقبہ کیا گیا تو اس کے وجود پر ہمیں نظر بد کے اثرات دکھائی دیے۔ عبد الخالق سے جب ہم نے اس کے زوال کی ظاہری وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ ایک عورت میری زندگی میں آئی تھی اور اس سے میں نے شادی کر لی، اور شادی کے 6 ماہ کے بعد یہ عورت میرا سب کچھ لے کر غائب ہوگی اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ عبد الخالق نے ہمیں بتایا کہ کاروبار اور گھر بیچ کر میں نے قرض کا وہ پیسہ ادا کیا جو اس عورت کو میں نے شادی پر راضی کرنے کے لیے دیے تھے۔ یعنی ایک غلط فیصلے نے عبد الخالق اور اس کے بیوی بچوں کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ عبد الخالق کے اس غلط فیصلے کے پیچھے نظر بد کے اثرات تھے، کیونکہ نظر بد غلط فیصلے کرنے پر فرد کو مجبور بھی کرتی ہے۔ نظر بد عورت کی گود کو لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اولاد کو جنم دینے کے قابل نہ رہے۔ نظر بد کے برے اثرات کی وجہ سے گھر کا اتفاق اور محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور گھریلو زندگی میں ایسے فتنے برپا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ نظر بد کے اثرات کی وجہ سے صحت مند فیملی بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور گھر میں کوئی بھی صحت مند نہیں رہتا، کبھی کوئی بیمار ہو جائے گا اور کبھی کوئی۔ نظر بد کے اثرات کی وجہ سے اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار چند دنوں میں کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے، اور فرد کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو گیا اور کیسے ہو گیا۔ نظر بد کے اثرات کی وجہ سے بچے پڑھائی میں کافی کمزور کارکردگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ ان کا حافظہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ خود سوچ و وچار کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ بچے بے حد سست، کاہل، ضدی اور نالائق ہو جاتے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے بچے اور بیوی بے حد بدتمیز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے اور خاندان میں اس فرد کی ریپوٹیشن بے حد خراب ہو جاتی ہے۔ نظر بد کا شکار فرد اگر کسی جسمانی، روحانی یا نفسیاتی بیماری کا شکار ہے تو یہ نظر بد اس بیماری کو آسانی سے وجود سے جانے نہیں دے گی۔ اس لیے صحیح روحانی معالج مریض کا روحانی علاج کرنے سے پہلے اس مریض کے وجود پر نظر بد کے اثرات کا جائزہ ضرور لیتا ہے۔ میاں بیوی کی محبت کو نظر لگ سکتی ہے، اور ان کے درمیان چھوٹی چھوٹی بے بنیاد باتوں کو لے کر بہت بڑے بڑے فساد برپا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح 2 خاندانوں میں تنازع اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ طلاق اور خون خرابے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔
نظر بد کا شکار فرد بے حد چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اس سے مستقل مزاجی سے کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا اور نہ وہ کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے روزی رزق کے معاملات میں اکثر یہ فرد ناکام رہتے ہیں۔ نظر بد کے شکار فرد کو معاشرے اور خاندان کی کافی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الغرض ناظرین، نظر بد آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو بری طرح متاثر کر کے آپ کے لیے شدید نقصان کی وجہ بنتی ہے، اس لیے اس سے تحفظ کا صحیح طریقہ اختیار کرنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نظر بد سے آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے کیسے محفوظ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نظر بد یا کسی بھی بیماری سے شفا کے لیے کسی سے دم نہ کروائیں اور نہ ہی دم کیا ہوا پانی استعمال کریں، کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ جو فرد آپ کو دم کر رہا ہے وہ ہیپاٹائٹس، ٹی بی یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وائرس پھونک مارنے سے آپ یا آپ کے بچوں میں منتقل ہو جائے۔ اس لیے عقل مندی سے کام لیں، اور جس فرد سے آپ دم کروانا چاہتے ہیں زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے دعا کروائیں، کیونکہ دعا کی فضیلت زیادہ ہے۔ نظر بد کے روحانی علاج کے سلسلے میں سب سے زیادہ بہترین عمل نقش ناد علی ہے۔ نظر بد کے بد اثرات یعنی ایول ڈاٹ آپ کے وجود میں چھپا ہو یا ظاہر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کے وجود کے اندر ہی طلب ہو جائے گا اور دوبارہ پلٹ کر بھی واپس نہیں آ سکے گا۔ جس فرد کے گلے میں نقش ناد علی ہوتا ہے وہ نظر بد کے اثرات سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ سخت سے سخت نظر بد کے اثرات اس فرد کے قریب سے بھی نہیں گزر پاتے۔ الغرض آپ کی زندگی کا کوئی بھی پہلو نظر بد کی وجہ سے متاثر ہوا ہو تو نقش ناد علی ہی آپ کے اس متاثرہ پہلو کو صحیح کر سکتا ہے۔ ناظرین، سبھی اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نظر بد کا شکار ہوں یا نہ ہوں، نقش ناد علی ہر گھر میں ہر فرد کے پاس حتیٰ کہ بچوں کے گلے میں بھی ہونا چاہیے، اور یہ بے حد ضروری ہے۔ اور جو روحانیت کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو کبھی اگنور نہیں کریں گے، کیونکہ نقش ناد علی ہی آپ کے گھر، آپ کے بچوں، آپ کے کاروبار، آپ کی عزت اور آپ کے مال کو سخت سے سخت نظر بد، جادو، جنات، اسیب، دشمن، حاسد اور شیطانی طاقتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایسا محفوظ رکھتا ہے کہ آپ اور آپ کے بچوں کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ الغرض ناظرین، اگر کوئی فرد اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنے کاروبار کا، پراپرٹی کا، اہل و عیال کا، شادی کا، منگنی کا، صحت کا اور عزت و آبرو کا نظر بد اور دیگر شیطانی طاقتوں سے ہمیشہ کے لیے تحفظ چاہتا ہے تو اس کے لیے نقش ناد علی ہی بیسٹ اسپرچول پروٹیکشن ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لکھوائیں۔ انشاءاللہ یہ نقش آپ کو TCS کر دیا جائے گا، جو کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا۔ نقش آستانہ سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو TCS کوریئر کی فیس 250 روپے ادا کرنا ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ 250 روپے آستانہ کا ہدیہ نہیں بلکہ ڈاک خرچ ہے۔ نقش ناد علی آستانہ کی طرف سے ہر فرد کو فری دیا جاتا ہے۔ ناظرین، نقش ناد علی صرف محرم شریف کو ہی تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے سلسلہ محرم شریف کو مشک و زعفران سے لاتعداد نقش ناد علی تیار کر لیتا ہے۔ نقش تیار کرنے کے بعد اس پر 14 لاکھ بار دعائے ناد علی صغیر پڑھ کر دم کی جاتی ہے، اور بوقت ضرورت یہی نقش سائلین کو ان کی ضرورت کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ نقش فری ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ صرف ضرورت کے مطابق ہی ان نقوش کو آستانہ سے منگوائیں۔ یہ نقش ان افراد کے لیے ہے جو غریب ہیں اور وہ مشک و زعفران کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی فرد زیادہ نقش منگوانا چاہتا ہے اور وہ افورڈ کر سکتا ہے تو وہ چاندی کی لوح ناد علی منگوائے۔ لوح ناد علی بھی محرم شریف کو تیار کی جاتی ہے، اور اس پر ناد علی شریف کی پڑھائی یکم محرم شریف سے 40 دن تک بے حساب کی جاتی ہے، اور یہ پڑھائی کرنے والے افراد سچے عاشق رسول، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ لوح ناد علی کا ہدیہ لاگت 1500 روپے ہے۔ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہو تو یہی نقش افضل ہے۔ لوح ناد علی حاصل کرنے کے لیے بھی آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ قائم فرمائیں۔
اگر کوئی فرد لوح ناد علی یا نقش ناد علی خود بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور اس سلسلے میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی درکار ہے تو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اہل بیت کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔